نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ سب تعریفیں، عظمتیں، قدرتیں، رفعتیں، بلندیاں، تحمید و تقدیس، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا تنہا واحد و یکتا خالق و مالک ہے۔ انگنت بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام اللہ کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات فخر کائنات مقصود کائنات وجہ تخلیق کائنات قاسم جنت و کوثر مصطفیٰ جان رحمت احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جو ساری کائنات کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے۔ معزز و مکرم یاران محبت و طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جن سنگیان طریقت نے مجھے سلام فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کسی کام کی غرض سے گھر سے باہر نکلا، تاخیر ہوئی تو جس جگہ تھا وہاں یہ اپنا گھر سمجھ کر اپنا پیر بھائی جناب حافظ محمد عمران صاحب، ان کے والد گرامی جناب حاجی محمد یوسف صاحب موجود ہیں، ان کے ہاں وقت کی قلت کے پیش نظر کے واپس خانقاہ کی طرف گیا تو وقت گزر جائے گا۔ آرزو یہ تھی کہ ذکر کی اس پہاڑ کو ناغے کے ساتھ محروم نہ رکھا جائے، خود کو بھی اور آپ سب کو بھی۔ تو اپنے برادر عزیز کے گھر بالکل قریب ادھر ملت روڈ پر ان کے ہاں حاضر ہوا، اور آتے ہی تازہ وضو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یاران اسلام، بہت بڑی ایک معروف درود شریف کے فضائل پر کتاب ہے جس کا نام ہے دلائل الخیرات شریف۔ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مصنف ہیں۔ اس میں درود پاک کے ابواب ہیں، اولیاء کاملین کے وظائف کا یہ حصہ ہے۔ تمام سلاسل میں یہ کتاب بڑے شوق، ذوق اور لگن سے سعادت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، چونکہ اس میں جو صیغہ ہے درود ہیں وہ پڑھنے کے بعد قرب رسول میں اضافہ ہوتا ہے، محبت رسول میں اضافہ ہوتا ہے، عشق نبی کی دولت ملتی ہے، رحمت خداوندی کا بندہ حقدار ہوتا ہے۔ اس کتاب کے جو مصنف ہیں انہوں نے اس کتاب کے لکھنے کا جو سبب بیان کیا، یہ آپ پیچھے رکھیں ذرا آسانی ہو جائے گی، جو سبب انہوں نے بیان کیا، ناظرین گرامی مرتبت میں وہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اللہ تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ ولی کامل ہیں کہ آپ نے 40 سال جنگلوں میں اللہ کی، اللہ کو یاد کیا، اس کو منایا، اس کو راضی کیا، بندگی فرمائی۔ 40 سال کے بعد آبادی میں تشریف لائے تو ربوبیت کی بارگاہ سے یہ انعام ملا اور یہ پیغام ملا اور یہ حکم ملا کہ بندگان خدا کو قرب الہی کے ضابطے تقسیم کریں، عرفان الہی کے دستور بانٹیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کرنے کا انداز حیات بیان کریں۔ تو حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ آباد کاری میں جب وضو کے لیے ایک کنویں کے قریب کھڑے ہوئے تو کنویں میں حضرت محترم پانی بہت گہرا تھا، کنارے پر پانی نہیں تھا، اور پانی کنارے پر لانے کے لیے ڈول اور رسی کا وسیلہ بھی جو چاہیے وہ بھی نہیں تھا۔ آپ ابھی اسی معاملے پر سوچ ہی رہے تھے کہ ایک کنویں کے قریب گھر کی کھڑکی سے ایک دوشیزہ نوجوان خوبصورت لڑکی نے چہرہ
باہر نکالا اور پوچھا آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ مرحبا جناب تشریف لائیں۔ تو حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ نے اپنا نام بتایا۔ جب آپ نے نام سنا اس بچی نے تو بچی بول اٹھی، بسم اللہ تشریف رکھی، بچی بول اٹھی کہ آپ تو وہی محمد بن سلیمان جزولی ہیں جن کی ولایت کا شہرہ شرق و غرب میں ہے۔ تو حضرت محمد بن سلیمان جزولی عاجز بندے تھے، آپ نے خاموشی کا اظہار کیا تو کہا بابا جی آپ کو یہاں کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے جو آپ اس کنویں کے کنارے اس طرح خاموشی سے کھڑے ہیں؟ کہا بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے اور وضو کرنا ہے اور اس کنویں میں پانی بہت گہرا ہے، میں نے یہاں سے پانی لے کر وضو کرنا تھا تو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، اس فکر میں بیٹھا ہوں۔ تو اس بچی نے کہا حیرت سے کیا ایسا ہے کہ آپ اس وسیلے کے منتظر ہیں؟ چونکہ یاران محبت اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کا چوکیدار ہوتا ہے، جو شریعت کا پہرے دار ہوتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں کا حقدار ہوتا ہے، اور دعوی ولایت کرنے والا کبھی بھی کرامت کا اظہار نہیں کرتا، اس سے کرامات کا حافظ صاحب قبلہ ظہور ہو جاتا ہے لیکن وہ دعویٰ نہیں کرتا، اور جو دعویٰ کرے وہ سچا نہیں ہوتا۔ ہاں خدا کے برگزیدہ بندے رنگ کے ہیں۔ مرحبا انصاری جی، خدا علم یزل سلامت رکھے، نور نور، رانا سعید احمد اور دیگر یاران محبت و طریقت۔ خواتین و حضرات یہ واقعہ بڑی تسلی سے اور پوری توجہ سے سنیں، میں مختصر محفل کروں گا آج، چونکہ میں آج ابھی راستے میں سفر میں ہوں اور میں اپنے ایک پیارے ساتھی حافظ عمران صاحب ان کی رہائش گاہ پر حاضر ہوں۔ محمد احمد صاحب گھر ہیں، مجھے جلدی لوٹنا بھی ہے، لیکن میں نے سوچا کہ یہ ذکر کی بہار کو اگر میں ناغا کر گیا تو رات ساری میں کیسے گزاروں گا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ ذکر کی بہار ساری رات کا قرار ہے، محفل ذکر دن اور رات کی تمانیت کا سامان ہے۔ کیا حال ہے آپ ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ۔ برادران اسلام، وہ جو نوجوان بچی نے کنویں کے قریب گھر کی کھڑکی سے چہرہ نکالا تو اس نے بابا جی کو یہ حال میں دیکھا تو اس نے اس لڑکی سے اوپر سے تھوک پھینکا اس کنویں میں۔ جو ہی تھوک پھینکا پانی ابلتے ہوئے کناروں تک چلا آیا۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ نے وضو فرمایا، نماز ادا کی۔ اس واقعہ سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ کا ولی نمازی ہوتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ نمازی ہوتا ہے۔ اور آج کے دور میں اگر کوئی لبادہ تصوف اوڑھ کر، لمبے جبے، بڑی داڑھی، لمبی اونچی پگڑی، لمبی تسبیح پہن کر اور اعمال عملیات کے ذریعے، موکلات کے ذریعے، جنات کے ذریعے آنے والے کو کھانے پینے کی خبر دے دے تو یہ ولایت کی نشانی نہیں ہے۔ ولایت کی نشانی یہ ہے کہ آپ جس کو دیکھو تو خدا یاد آئے، جس کی زندگی کے شب و روز، جس کا لین دین، جس کے معاملات، جس کی تجارت، جس کی وزارت، جس کی امارت، جس کی صبح، جس کی شام دو عالم کے سلطان کی سنت کے مطابق گزر رہی ہو، ہم اسے اللہ کا دوست سمجھتے ہیں۔ اور اللہ کی دوستی کے لیے کوئی مخصوص قبیلہ بھی نہیں، اور اللہ کی دوستی کے لیے کوئی مخصوص ماحول اور مخصوص افراد اور مخصوص ذات بھی نہیں، بلکہ جس نے اپنا من اپنے نبی پاک پر قربان کر دیا، جس نے حضور کی اداؤں کو سیکھ لیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت میں سیرت رسول کو تلاش کر کر کے زندگی کی صبح و شامیں گزاری، وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ وہ انصاری فیملی سے ہے، وہ جٹ ہے، وہ بٹ ہے، وہ شیخ ہے، وہ ارائیں ہے، وہ کسی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں جو مصطفیٰ کا ہو گیا ہے وہ خدا کا ہو گیا ہے۔ برادران اسلام، ماشاءاللہ نگین فاطمہ شہزادی صاحبہ، اللہ تعالیٰ آپ کو روحانی عروج اور ارتقاء عطا کرے اور تمام پر خدا مہربانی فرمائے۔ آپ اس نے زن میرے بارے میں رکھتے ہیں، میں بہت ادنا بندہ ہوں، باتیں مگر کھری اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے اس ذات سے فیض لیا ہے جس نے ہمیشہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا راستہ بتلایا ہے۔ جناب علی، آج میں نے دیکھا آج کل کہ ہمارے ماحول میں پیری مریدی بھی ایک رسم بنی ہوئی ہے۔ لوگ مریدوں کو اپنے ارد گرد گھماتے رہتے ہیں کہ وہاں جانے کی ضرورت نہیں، یہاں بیٹھو، یہ کرو وہ کرو۔ پیر وہ ہے جو آپ کا بازو پکڑ کر
آپ کو تہجد کا نشہ عطا کرے، اشراق کا، چاشت کا، اوابین کا، ذکر کا، درود کا، قرآن کا، تلاوت کا نفع، وہ بولے تو نفع، وہ بیٹھے تو نفع، اس کی خاموشی نفع، اس کی بولی نفع، اس کی گفتار نفع، اس کی رفتار نفع، اس کا کردار نفع، اور جو ایسا ہے اسے دنیا والے شیخ العالم خواجہ علاء الدین صدیقی کہتے ہیں۔ برادران اسلام، اب حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ نے نماز پڑھی، نماز مکمل ہوئی، اس بچی جس کی تھوک میں اتنا اثر تھا اس کا دروازہ نوک کیا، کہا بیٹی میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جوانی کے اس عالم میں پتہ چلا ولایت کے لیے مرد کا ہونا لازم نہیں، ولایت کے لیے درد کا ہونا لازم ہے۔ عائشہ قبلہ حافظ صاحب، اور یہ درد اگر خاتون کو مل گیا تو وہ رابعہ بصری بن گئی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی بڑی تفریق ہے کہ جی وہ خواتین ابھی آپ دیکھیں تو صحیح ہماری محفل میں خواتین کتنا درود پڑتی ہیں، اور بالخصوص ہمارے سلسلے کی سرتاج میری ماں جی سرکار دیکھیں تو صحیح انہوں نے 2 کروڑ مرتبہ دروشی پڑھ لی ہے۔ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ مرد اور عورت کی تخصیص میں نے اور آپ نے، یہ جسم کی ماہیت کا فرق ہے، تمام اجسام میں روحیں تو برابر ہیں، اور یہ تمام عشق نبی کی خیرات روح کے لیے، جسم کے لیے نہیں ہے۔ جسم مرد کا یہ داڑھی رکھتا ہے، ٹوپی پہنتا ہے، اپنا لباس ہے، عورت اپنے لباس میں رہتی ہے، لیکن یاد رکھنا جو سینے میں دھڑکنے والا دل اگر عورت کے دل میں، اور اگر عورت کے دل میں نبی پاک کا پیار آ جائے تو وہ بھی مقام ولایت، صاحب ولایت اور مقام قرب پر جا سکتی ہے۔ اور اگر مرد بھی سارا دن آوارہ گردی سڑکوں پر کرے اور رسول اللہ کی سیرت نہ پڑھے، نبی پاک کی غلامی نہ کرے، نبی پاک پر درود شریف نہ پڑھے، تو وہ مرد بھی بیچارہ مرد ہے۔ لیکن وہ لوگ جو وہ مرد ہو یا کہ عورت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی جستجو میں جینا شروع کر دے، یقین فرمائیں گھر میں بھی راحت آ جاتی ہے، گھروں میں سکون آ جاتا ہے، میاں بیوی کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ مجھے رشک ہے اپنے سلسلے کی ان بہنوں پر جو خانقاہ صدیقیہ فیصل آباد کا پیج چلانے والی ہماری معلمہ ہیں، نگین فاطمہ ہیں، باجی شاہدہ صدیقی ہیں، ماجی سرکار ہیں، عالمہ مصباح ہیں۔ میں ان بیٹیوں کے نام ترغیب کے لیے اس لیے لیتا ہوں کہ ہم ایک فیملی کے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً سوشل میڈیا کی یہ ہماری آواز پورے ورلڈ پر کافر، مشرک اور ہر طبقہ سن رہا ہے، لیکن مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ہم نے وہ حق کا راستہ انتخاب کیا ہے، یہ وہ صراط مستقیم ہے جس کی منزل مدینہ منورہ شریفہ ہے۔ یاران محبت و طریقت، ڈاکٹر صاحب کا یہ جو پیغام ہے اس پر بھی غور و فکر فرمائیں کہ یوٹیوب چینل صدیقی ٹی وی اس کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام عشق نبی دور دور تک پھیلے، تحریک یہ دور دور تک چلی جائے۔ بابا جی نے اس کا بوا کھڑکایا اور بوا کھڑکا کے فرمان لگے، اے بیٹی یہ بتا کیا عمل کرتی ہے کہ اللہ نے تیری تھوک میں یہ اثر رکھا، اللہ نے تیری تھوک میں یہ فیض رکھا کہ یہ کنویں میں گرا اور پانی گہرائی سے کنارے پر آ گیا۔ وہ اس نے جو جواب دیا وہ میں آپ کی خدمات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس بچی نے یہ جواب دیا، حضور بابا جی میں اس ذات اقدس پر کثرت سے دروشی پڑھتی ہوں جو ذات جنگلوں میں چلے تو درندے بھی ان سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ کلمات سنے تو فرمایا میں فضائل درود شریف پر ایک ایسی کتاب لکھوں گا کہ جس کے پڑھنے کے بعد بندے کا رشتہ خدا سے، امتی کا رشتہ مصطفیٰ سے مستحکم ہو جائے گا۔ مقصود حیات یہ ہے، ہماری ترجیحات بدل گئیں، ہمارے مصروفیات بدل گئیں، ہم نے اپنے کاروبار کو بہت وقت دیا۔ حاجی محمد الیاس صاحب پیارے داتا گنج بخش علی ہجویری رحمت اللہ علیہ کی نگری سے ہماری ترجیحات جب سے بدلی ہیں بے چین ہو گئے، ہم نے جب سے دنیا داری میں قدم رکھا بے قرار ہو گئے۔ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کی ڈالیاں بھیجنے والا یا بھیجنے والی ہر دو مرد اور عورت خدا کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو جاتے ہیں، اور درود پاک کی برکتوں سے منہ پاک ہوتا ہے، دل پاک ہوتا ہے، نظر پاک ہوتی ہے، جسم پاک ہوتا ہے، اور خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں، احساسات پاکیزہ ہوتے ہیں۔ جستجو
بدل جاتی ہے، ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ یاد رکھنا میرے دوستو، اس بندے اور بندی پر خدا کا کرم ہو جاتا ہے کہ رب تعالی جسے اپنے محبوب پر درود و سلام کے لیے منتخب فرما لے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ تحریک درود پڑھو، بے حساب پڑھو کہ ممبر بنے۔ روزانہ درود شریف کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ کرتے چلے جائیں، لیکن اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا پڑھتے ہی رہنا ہے۔ آج میں اور آپ 10,000 پڑھیں، کل 100 مرتبہ بھی، اس سے بہتر ہے کہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ تعداد میں نے تو لفظ رکھا ہے تحریک کا، بے حساب پڑھو، چونکہ جن کی بارگاہ میں ہم نے نذرانہ پیش کرنا ہے، مجتبی وقاص سرگودا سے ماشاءاللہ 5000 مرتبہ آپ نے دروشی پڑھا، سرکار مدینہ قبول کریں۔ اسی طرح ہمایوں صدیقی صاحب، دیگر خواتین و حضرات کا کومنٹس میں جتنا بھی دروشی جمع ہو رہا ہے وہ بھی آپ نوٹ فرمائیں۔ اجتماعی محفل اجتماعی دعا میں شامل ہوگا۔ ربوبیت کی بارگاہ میں ملتجی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی ہماری زندگی لکھی ہوئی ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ دنیا سے جانے، یہ ایک حقیقت ہے، آج اس کو جھٹلا کوئی نہیں سکتا۔ کیا خیال ہے جناب؟ اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ تو لہٰذا مرنے سے پہلے آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے درود و سلام کی کثرت کی جائے۔ ماشاءاللہ 2200 مرتبہ برادر طریقت جناب ڈاکٹر حافظ عرفان ہاشمی صدیقی صاحب نے درود شریف اس محفل میں شامل کیا۔ عائشہ انصاری، اینی جی انصاری، محمد علی بھٹی اور ان کے بھائی محمد عبداللہ، جناب شاہد سلیمی صاحب اور جتنے بھی خواتین و حضرات، آج کی محسن خان صدیقی، جتنے بھی شریک بزم ہیں ملک و بیرون ملک، امریکہ میں ہماری باجی سروت صدیقی صاحبہ اور ڈاکٹر عبدالحفیظ اختر نقشبندی ماجی سرکار، میں کس کا نام لوں؟ آپ سارے کے سارے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے یہ روزانہ محفل میں بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی عاجزی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج میں اپنے برادر عزیز حافظ محمد عمران یوسف صاحب کی رہائش گاہ پر حاضر ہوں۔ ان کے والد گرامی، ان کے برادران اور ان کے بھتیجے، نام کیا آپ کا؟ محمد آیان بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے بڑی محبت سے اللہ رب العالمین، ماشاءاللہ نام کیا ہے؟ ہاں بہت پیارے ساتھی، انشاءاللہ دعا ہوگی ابھی۔ تو آئیے اور آدھے ختم خواجگان نقشبندیہ پڑھتے ہیں۔ پیارے محمد آصف امین صدیقی صاحب، میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بھی محفل میں شامل ہیں۔ آئیے اور آدھے ختم خواجگان نقشبندیہ پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، آمین۔ ماشاءاللہ میرے برادر طریقت جناب حاجی محمد الیاس صدیقی صاحب نے 1000 مرتبہ درود خضری اور 10 مرتبہ درود تاج کا خوبصورت نذرانہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے اس بزم میں شامل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں آپ سب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، ان افراد کو، ان بچوں کو، ان بچیوں کو، ان بہنوں کو، ان ماؤں کو اور ان تمام یاران محبت کو جن کو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ میں درود و سلام کی توفیق عطا کی ہے، جن کو اللہ نے یہ توفیق عطا کی ہے۔ توفیق بھی طلب کیا کریں، اللہ توفیق عطا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ماشاءاللہ، شیری ملک صدیقی صاحب کی اہلیہ محترمہ باجی صاحبہ نے 3000 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ آج کی محفل میں شامل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبولیت کے ساتھ آپ کو اس کے ثمرات و برکات سے مالا مال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا قاضی الحاجات۔ ماشاءاللہ، ہمایوں صدیقی صاحب کی چھوٹی سی شہزادی ہے میمونہ ہمایوں، انہوں نے 200 مرتبہ درود شریف پڑھا ہے۔ ایان بھائی چھوٹی سی، آپ سے بھی چھوٹی ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے گویا پتہ چلا کہ جس گھر میں بڑے درود شریف پڑھتے ہیں اس گھر میں چھوٹے بھی درود شریف پڑھتے ہیں۔ ویسے ہی ماں جی کا اور ڈاکٹر صاحب قبلہ کا یہ فیضان ہے، اس گھر میں بچہ بچہ درود شریف پڑھتا ہے۔ محمد ماہن صاحب ابھی تک نظر نہیں آئے۔ بابر حفیظ صدیقی صاحب سے گزارش ہے اور ہمایوں صاحب سے کہ ماہن صاحب کو بھی اگر کہیں مصروف ہے تو مجھے بتائیں۔ پڑھو، آؤ اوراد پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا دافع البلیات۔ ماشاءاللہ، میں بار بار یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، ہمارے سلسلے کی نہایت ہی قیمتی خاتون، ہر اعتبار سے تعلیم و تعلم سے وابستہ، فیضان قرآن و حدیث تقسیم کرنے میں مصروف عمل، عالمہ حافظہ سہرش کمل صدیقی صاحبہ نے 10,000 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ آج کی اس محفل میں شامل کیا۔ اسی طرح ماں جی سرکار کی طرف سے 10,000 مرتبہ درود شریف کا تحفہ پیش ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس درود شریف کی عادت اتنی پختہ کر لیں، اتنی پختہ کر لیں۔ میں آج وقت قلیل ہے، نہیں تو میں آپ کو ایک خوبصورت بات بھی ضرور سناتا، میں پھر سناؤں گا۔ محمد علی بھٹی بیٹے کی طرف سے 2000 مرتبہ درود شریف، سب کی طرف سے جتنا جتنا درود شریف ہے نبی پاک سن رہے ہیں۔ اسمع الصلاۃ اہل محبتی واعرفهم، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میری ذات پر محبت سے درود شریف بیٹھتا ہے میں اس کا درود شریف خود سنتا ہوں اور اس کو پہچانتا بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نبی پاک کی نظر کرم سے مالا مال فرمائے، نبی پاک ہم سب کو اپنا بنائے اور حشر میں خدا انہی کا بنا کے اٹھائے۔ بڑی محبت سے پڑھو میرے ساتھ اورات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ، یہ بسم اللہ کی برکت ہے۔ پیارے محسن خان صدیقی صاحب اور ان کی بیٹیوں نے 50,000 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کیا اور یہ ایک دن میں پڑھا انہوں نے۔ ان کی ساری بیٹیاں، ان کی گھر سارے پڑھتے ہیں اور آپ سارے کتنے خوش نصیب ہیں۔ نبی الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے راضی رہیں اور آپ کو درود و سلام کی یہ عادت محبت کی صورت میں اور استحکام کے ساتھ اللہ نصیب کرے۔ جی ہاں، سمجھ لینا جسے درود مل گیا اسے محبوب مل گیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کیا خیال ہے جناب؟ اللہ توفیق عمل نصیب کرے۔ 50,000 مرتبہ میرے برادر عزیز پیارے جناب محسن خان نقشبندی اور ان کے بیوی بچوں نے پڑھا، اللہ قبولیت فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا کافی المہمات یا کافی المہمات یا کافی المہمات، آمین۔ اللہم یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی الامراض، آمین۔ اللہم یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات، آمین۔ اللہم یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، آمین۔ اللہم یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات، آمین۔ اللہم یا مفتح الابواب یا مفتح الابواب یا مفتح الابواب۔ ماہن بیٹے نے جو میرے بھتیجے ہیں، پیارے بابر صاحب کے شہزادے ہیں، ان کے دادا جان جناب حضرت قبلہ ڈاکٹر عبدالحفیظ اختر نقشبندی صدیقی صاحب نے لا تعداد مرتبہ درود پاک آج کی اس بزم محبت میں شامل کیا۔ مالک آپ کا سایہ سلامت اور آپ کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔
بس میرے دوستو درود پاک ہی وظیفہ بنا لو، مقبول وظیفہ ہے، محبوب وظیفہ ہے۔ پڑھنے والا محب کی کیفیت سے گزرتے ہوئے درود پاک کے تصدق مقام محبوبیت سے آشنا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات، آمین۔ اللہم یا منزل البرکات یا منزل البرکات یا منزل البرکات، آمین۔ 5000 مرتبہ مسز ابو بکر صاحبہ اس بیٹی کی طرف سے درود شریف کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ اللہ تعالیٰ کرے تو آپ کے فیملی ممبران کا ایک ایک بچہ، ایک ایک بڑا، ایک ایک چھوٹا اتنی بار درود پاک پڑھے کہ نبی پاک فرمائیں ہر سال ہی مدینے آ جاؤ۔ سبحان اللہ، بے شک، آمین۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مدینہ 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 ہمیں ہے یہ جان سے بھی پیارا مدینہ، کرم ہو کچھ ایسا، عطا ہو کچھ ایسی، رہے یا نہ جانا ہمارا مدینہ۔ بس درود شریف پڑھتے رہو، جو ہی ویزے کھولیں گے ماحول سازگار ہوگا، سارے انشاءاللہ محفلیں مدینے میں بھی کریں گے، مدینہ منور شریفہ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ مجھے، آپ کو، سب کو، فرحت بشیر صاحبہ، نگین فاطمہ صدیقی صاحبہ، اینی انصاری، اینی جی کی طرف سے 3000 مرتبہ درود شریف۔ خدا آپ کے وجود کو، خدا آپ کی محبتوں کو، خدا آپ کے خلوص کو، خدا آپ کے پیار کو اتنا مالا مال کرے کہ ہر لمحہ ذکر و درود میں کیفیت میں زندگی گزرنا نصیب ہو جائے، ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شانی جی کے نام سے کوئی بیٹی ہیں ہماری، لاہور سے شامل بزم ہوتی ہیں، یہ اپنا نام لکھتی ہیں کہ میں عائشہ ہوں جی۔ اللہ تعالیٰ سیدہ عائشہ صدیقہ کے صدقے آپ کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ جہاں جہاں سے جو بہن، جو بیٹی، جو بڑے، جو چھوٹے شامل ہوتے ہیں، میرے لیے سارے کے سارے قابل احترام، قابل تکریم، اور سب کی میں عقیدت کے ساتھ سب کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں، اور آپ سب سے دعاؤں کی التجا بھی کرتا رہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا غیاث المستغیثین اغثنا، یا غیاث المستغیثین اغثنا، یا غیاث المستغیثین اغثنا، آمین۔ اللہم یا دلیل المتحیرین، یا دلیل المتحیرین، یا دلیل المتحیرین، آمین۔ اللہم یا مجیب الدعوات، یا مجیب الدعوات، یا مجیب الدعوات، آمین۔ اللہم یا ارحم الراحمین، 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 یا ارحم الراحمین۔ اللہم آمین 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 آمین۔ درود پاک پڑھو جی۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آمین۔ یا لطیف یا قوی یا عزیز، یا لطیف یا قوی یا عزیز، آمین۔ یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ،
برادران اسلام، میں تو آج محفل مختصر کرنے کے ارادے سے یہاں بیٹھا تھا، لیکن محفل طولانی شکل اختیار کر گئی۔ شاید اہل خانہ کے خلوص کی برکات ہیں کہ یہ تمام یہاں بھی جمع، خواتین بھی جمع، اور ذکر کا سرور ہی ایسا ہے کہ وقت کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ ابھی میں نے برادر محترم بھائی جان سے پوچھا، ٹائم تو 10 بج چکے ہیں۔ آئیے مختصر سی حلقہ ذکر کی کیفیت کو دامن میں سمیٹ کر دعا کرتے ہیں اہل خانہ کے لیے بھی اور آپ تمام کے لیے بھی۔ عارف رحمانی صاحب پیارے، پہلے میں ذکر کروں گا درود شریف، پھر آپ پڑھیں گے۔ صلی علی نبی ماشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ضرب اللہ کی لگاؤ سارے خواتین حضرات اپنے اپنے گھروں میں۔ اللہ 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 جل جلالہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ ماشاءاللہ رانا سعید احمد صاحب، میرا آپ سے تعارف نہیں، آپ جس شہر سے بھی ہیں لیکن ہمیں محبوب ہیں، اس لیے کہ آپ کا اور ہم سب کا رشتہ دو عالم کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے صدقے ہے۔ انہوں نے 1000 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ آج بزم میں شامل کیا۔ بس درود شریف کی تعداد بھی بڑھاؤ، حضوری بھی پیدا کرو، عاجزی انکساری بھی پیدا کرو، جھوٹ سے بھی نفرت کرو، گالی گلوچ سے بھی نفرت کرو، اور تھوڑا بولو، چغلی بالکل ختم کر دو۔ چغلی، غیبت، سب بیماریوں سے تحفظ کا بہترین حل درود شریف ہے۔ لہذا کانوں کو بھی، زبان کو بھی نہ چغلی سننے دو، نہ غیبت کرو، نہ چغلی نہ غیبت، نہ سنو نہ کرو۔ رب العالمین ہمیں اپنے محبوب کی بارگاہ کا ایسا نیاز مند بنا دے کہ بس دن اور رات جب جب سے اجازت دے، جب جب توفیق مل جائے، بس دروشی پڑھتے چلے جاؤ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین آج کی محفل ذکر و درود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جن بہنوں نے، جن ماؤں نے، جن بچوں نے، جن بڑوں نے، جن چھوٹوں نے جتنا دروشی پڑھا، ماشاءاللہ آج
1,13,400 مرتبہ اور لا تعداد مرتبہ درود شریف بزم میں شامل ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیجئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے جتنا درود شریف پڑھا اسے اپنا بنا لیجئے، اور اسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں کی کہیں جگہ پر پچھلی صف میں جگہ عطا کر دیجئے۔ یا اللہ صحابہ کرام کی محبت عطا فرما، یا اللہ اہل بیت کی محبت عطا فرما۔ درود و سلام کی برکت سے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ درود و سلام کی برکت سے اللہ پیارے ڈاکٹر حافظ عرفان صاحب کے برادر محترم کو بیرون ملک سے اپنے ماں اور اپنے ماں باپ کے قدموں میں پیش ہونا، حاضر ہونے کے لیے آسانیاں، مہربانیاں، وسائل عطا فرما۔ یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے تمام ناظرین کی سب دعائیں قبول فرما۔ اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں آج میزبان محفل جناب پیارے حافظ محمد عمران صاحب کو نیک سال اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین عینی جی کو بھی نیک سال اولاد عطا فرما۔ حافظہ معلمہ جی کو بھی نیک سال اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جس نے دعاؤں کے لیے کہا تو سب کو اولاد کی خوشیاں عطا کر دے۔ یا اللہ سب کی گود کو مالا مال کر دے، سب کو اللہ جھولیاں مالا مال کر دے۔ یا اللہ حاجی محمد یوسف صاحب میرے برادر عزیز کے والد گرامی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کی امی جان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کے سارے برادران کی ساری دعائیں قبول فرما، ان کے آگے اہل خانہ پر رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ روزی رزق میں برکت دے دے۔ یا اللہ ہم بے بس پریشان ہو جاتے ہیں، ذرا سی کاروباری کیفیت بدلتی ہے، لیکن اے اللہ تیرے سوا کون ہے جس سے یہ فریاد کریں؟ ہم کوئی شکوہ دنیا سے تو نہیں کر رہے، ہم تو شکوہ تجھ سے، ہم تو شکوہ نہیں، ہم تو سے فریاد کر رہے ہیں۔ شکوے کی کون سی حیثیت ہے کہ اوقات ہے کہ شکوہ کریں؟ ہم تو فریاد کرتے ہیں، اللہ اپنے کرم سے ہمارے رزق میں برکتیں عطا کر دے۔ یا اللہ دکھوں کو دور کر دے، پریشانیاں دور فرما دے، کل امت محمدیہ پر فضل فرما، اس گھر میں خیر و برکت نازل فرما۔ الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے ماں باپ کے درجے بلند فرما۔ الہ العالمین رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی ڈالیاں بھیجنے والوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو کہ ممبر دنیا اسلام کا ہر فرد، ہر مرد، ہر عورت کو بنا دے۔ یا اللہ روئے زمین پر جہاں جہاں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بستی ہے، ان کی زبانوں پر اللہ درود و سلام کی کثرت کی توفیق عطا کر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير صلی اللہ علی حبیبہ الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جس نے ابھی تک صدیقی ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری بھی درخواست ہے، ڈاکٹر صاحب بھی بار بار آپ کو یہ فرما رہے ہیں، ضرور اس کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ ہم یہ عشق نبی کی سوغات کو بانٹنے میں اپنی ڈیوٹی پوری کر سکیں۔ بس جگہ جگہ کریا کوچا جو کوئی آپ کا ملنے والا ہے اس سے کاروبار کی بات کرنے کے بعد آخر پر کہہ دو بھائی دروشی پڑھا کرو۔ یعنی آپ سب ہر ایک کو ایک بار تو دعوت دے کے دیکھو تو صحیح کہ اس کی شیرینی کتنی ہے، لوگوں سے کہہ کے دیکھیں تو صحیح اس کی لذت کتنی ہے، اور جب لوگ پڑھنا شروع ہو جائیں گے وہ خود بتائیں گے کہ ہمیں درود شریف کی عادت بھی مل گئی ہے، ہمیں درود شریف کی لذت بھی مل گئی ہے۔ اللہ اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آج میں نے تھوڑا سا وقت آپ کا زیادہ لیا، اس پر بھی آپ کا شکریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔